یہ تو اب وہ محسوس نہیں کر رہا ہے. میں نے جو آیت پڑھی اسی چونکہ اندھیرا سا تھا تو یہ آیت ذہن میں آئی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی اور دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا. ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ، ایک ہے ولایت خاصہ. ولایت خاصہ کا تو اس آیت میں بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون ہے وہ ولایت خاصہ والے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولایت خاصہ والے، خاص اولیاء اللہ، اللہ کے خاص دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ کیا لائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایمان والے. اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، ایمان پر موت عطا کرے، ایمان والوں کے ہمارا حشر فرمائے. بہت بڑی دولت ہے ایمان، بہت بڑی دولت. اس لیے اس ایمان کی دولت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا بار بار کیا کرتا رہے؟ شکر ادا کرتا ہے. صرف الفاظ کے حد تک نہیں بلکہ شکر کے جذبات میں ڈوب جائے. پڑھتے تو ہم کبھی کبھی ہم شکر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، لیکن الفاظ کے حد تک نہ ہو، سمجھ کر اور ڈوب کر. تو کون ہے خاص اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا، جو کیا لائے؟ وکانوا یتقون، اور برابر اللہ سے ڈرتے رہے. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ماضی استمراری. ماضی استمراری کا مطلب جس میں کسی چیز کا دوام اور ہمیشگی بیان کی جائے. تو وَكَانُوا يَتَّقُونَ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ وہ برابر اللہ سے ڈرتے رہے. برابر اللہ سے ڈرتے رہنے کا اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئے ہی نہ، لیکن اگر کبھی بشریت کی بنیاد پر ہو گئی، اب وہ بیچارہ ڈر رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے کہ بغیر توبے کے رہ نہیں پاتا. ان اللہ کے خاص دوستوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے یہاں کی بشارتیں، یہاں کی خوشیاں بھی، وہاں کی خوشیاں. ذالک هو الفوز العظیم. تو ایک تو ہے ولایت خاصہ، ایک ہے ولایت عامہ. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کیا ہے؟ دوست ہے. اور اللہ اپنی دوستی کا کیا حق ادا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ دوستی کا اثر کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیریوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالتا ہے. کفر کی اندھیری سب سے بڑی اندھیری ہے، سب سے بڑا اندھیرا کفر کا. اور اللہ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ ایمان کی. سب سے بڑی روشنی ایمان. پھر اس ایمان کی روشنی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے ان اعمال کو لازم قرار دیا ہے جس کی وجہ سے روشنی کیا ہے؟ دن بدن بڑھتی. نماز کے ذریعے بہت روشنی ملتی، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے. اور اندر جن کی آنکھیں روشن ہوں وہ اس روشنی کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں. محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے کوئی گناہ نہ ہو. اس لیے جن جن اعضاء سے عموماً گناہ ہوتے ہیں ان اعضاء کا خاص خیال رکھے، پھر روشنی محسوس ہوگی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند، لب بندو چشم بندو گوش بند. لب کہتے ہیں ہونٹوں کو. کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین،
کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولیسانم و شفتین، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہونٹوں کو کہتے ہیں لب، لب بندو، گوش بندو کان، چشم بند آنکھ۔ بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو قابو میں رکھو۔ گر نبینی نور حق برمن بخند، وہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور من الظلمات الی النور، اللہ تو نکال رہے ہیں اندھیریوں سے نور کی طرف، لیکن ہم کو جو نور نظر نہیں آ رہا، ہم اس نور کو جو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ کیا فرماتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبانوں کو اور اپنے کانوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ رہے ہو۔ جس دن تم کنٹرول میں رکھو گے، اگر تم نے اس نور کو محسوس نہیں کیا تو مجھ پر ہنسنا۔ لب بندو، چشم بندو، گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخند۔ اگر تم حق کا نور، ایمان کا نور، اعمال کا نور، تقوی کا نور اپنے اندر محسوس نہ کرو تو برمن بخند، مجھ پر ہنسنا۔ اس نے تو یہ کہا تھا، یہاں تو کچھ لگا نہیں۔ کہیں سے اوپر سے آدھا انچ پانی آ رہا ہو اور جس مٹکے میں وہ جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا 1.25 انچ کا سوراخ ہے یا آدھی انچ کا سوراخ ہے، تو کتنا پانی جمع ہوگا اس میں؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ جتنا ادھر اوپر سے آ رہا اتنا ہی نیچے سے جا رہا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا مٹکا، اس میں ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہے، لیکن نیچے سے کوئی سوراخ پوراخ نہیں، وہاں آہستہ 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 وہ بھر جائے گا اور بھرتے بھرتے لبریز ہو جائے گا، اتنا بھرے گا کہ وہ اوپر سے گرنا شروع ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ سارے سوراخوں کو کیا کرو؟ بند کرو۔ تو ایسی ہمارے یہاں جو آنکھ کا سوراخ ہے، یہ آنکھ کا سوراخ ٹھیک استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی نے اس آنکھ کے سوراخ کے لیے جو خصوصی حکم نامہ جاری فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر، دیکھو حکومت جب کوئی آرڈر نکالتی ہے، جتنا اہم حکم نامہ ہوتا ہے اتنے اہم آدمی کے ذریعے اس کو عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ڈی سی کا آرڈر ہے، ڈویژنل کمشنر کا ہے، اور چھوٹا ہو تو پٹواری کا ہے، فلاں کا ہے۔ یہ جو آرڈر ہے خصوصی حکم نامہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ ہے اور اس ذات کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، اس ذات کو مکلف بنایا جا، ہمارا یہ آرڈر پہنچاؤ۔ جو ذات اس پوری کائنات کا خلاصہ اور افضل المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے حکم نامے کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، کن سے؟ للمومنین، مومنین سے، آپ سے، مجھ سے، ان سے، سب سے۔ کیا حکم دے دیجئے؟ کیا کہیے؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ جھکائیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت۔ تو یہ آنکھ کا سوراخ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اسی طرح زبان، اس پر اللہ کا خصوصی پہرا ہے فرشتوں کا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگہباں فرشتہ طاق میں لگا ہوا تیار پہرا دے رہا ہے۔ اب ہماری زبان کیسے استعمال ہوتی ہے؟ ایک موقع پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ کسی خاص نصیحت کا۔ کہ جس سے آخرت میں نجات ہو، جنت ملے، جہنم سے بچیں۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ تم نے پوچھا تو بہت ہی
اہم معاملہ چیز ہے، بڑی اہم چیز، بڑی مشکل. یہ ہے مشکل، لیکن اس پر مشکل نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، آسان کرے. اس کے بعد آپ نے نماز اور زکوٰۃ اور دوسری چیزیں ارشاد فرمائی. پھر یہ فرمایا کہ اس پورے کا خلاصہ اخیر میں ارشاد سب چیزوں کا مدار جس چیز پر ہے وہ بتاؤں. عرض کیا ضرور بتائیے. فرمایا املک علیک لسانک، بس اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تو چشم بندو، لب بندو، گوش بند. کان اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان کے بارے میں، قوت سماعت، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں اللہ کے یہاں کیا ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیریوں سے کدھر نکالتا ہے، نور. اس نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا جن سے نور بڑھے. نماز کا حکم، تلاوت کا حکم، ذکر کا حکم، تقوی کا حکم، شرم و حیا کا حکم وغیرہ وغیرہ. اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کی وجہ سے اندھیرا آ سکتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو اللہ کے منکر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں. اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے شیطان ان کاموں کی ترغیب دیتا ہے جن سے کیا ہو، اندھیرا پیدا ہو. تو اس لیے ہمیشہ ان کاموں کو کرنے کی فکر کریں جن سے ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور دن بدن کیا ہے، بڑھتا رہے. اور ان تمام کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچائے جو کام اندھیرے کا کیا ہے، سبب ہے. ظاہر بات ہے ہر گناہ کے اندر اندھیرا ہے، اور ہر نیکی کے اندر کیا ہے،